الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوده وإن بلغ ولم يزوده وأصاب اسمه فاسمه على أبيه۔ وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ حضرات بھی کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کے اس جلسہ اصلاح معاشرہ کے صدر صاحب، منچ پر موجود دور دراز سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اور سامنے پنڈال میں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہیں زیادہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر وعظ اور نصیحت سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو یہاں دینی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تقریباً 42 سال کے بعد اس جگہ عظیم الشان دینی جلسہ اصلاح معاشرہ کا آپ سبوں نے انعقاد کیا۔ شکریہ کے ساتھ ساتھ آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، جیسے آپ نے دین کی باتیں سننے کے لیے اپنے وقت کی قربانی لی، وقت کی قربانی دی،
اپنے مال کو خرچ کیا اور اپنے روٹین کو، اپنے نظام عمل کو ترتیب دے کر حضرات علماء کرام کی زبان سے قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے کثیر تعداد میں، بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میرے پیچھے بہت لمبا سا بینر لگا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے جلسہ اصلاح معاشرہ۔ معاشرہ کو صحیح کرنے کا جلسہ، پروگرام۔ یہ معاشرہ جو شبد ہے، جو ورڈ ہے، لفظ ہے، یہ حقیقت میں عربی لفظ ہے۔ اسی کو ہم اور آپ اپنی زبان میں سماج بولتے ہیں، سوسائٹی بھی کہا جاتا ہے۔ سماج کسی ایک فرد کا، ون پرسن کا نام نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگ مل کر ایک سماج بنتا ہے۔ سماج کو اگر ہم اور آپ سدھارنا چاہیں، معاشرے کی اصلاح کرنا چاہیں، سوسائٹی کو اگر صحیح کرنا چاہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے خود کو صحیح ہونا پڑے گا۔ آج ہم مسلمانوں ہی کی نہیں، دنیا کے تقریباً تمام کمیونٹی کا یہی حال ہو گیا ہے کہ اپنے عیب پر نظر نہیں کرتے، دوسروں کی غلطی کو دیکھتے ہیں۔ کسی شاعر نے اسی کو اردو میں سمیٹنے کی کوشش کی اور کہا، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر۔ تنکا چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا یا کوئی بھی معمولی سا سامان جو عام طور پہ کبھی کبھی آنکھ میں بھی چلا جائے، تو غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ ظالم آپ اپنی شہتیر بھی۔ یعنی خود تو بڑی غلطی کرتے ہیں، اس پر کوئی نظر نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غلطی پر پردہ پڑا رہے، اور سامنے والا چھوٹا سا مسٹیک کر لے تو ہم تل کو تال بنا دیتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بہرحال معاشرے کی اصلاح اور سماج کو سدھارنے کا کام ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ جب تک ہم نہیں صحیح ہوں گے، آپ نہیں صحیح ہوں گے، ہماری مائیں اور بہنیں نہیں صحیح ہوں گی، گاؤں کا، سماج کا ایک ایک فرد جب تک صحیح نہیں ہو جائے گا، تب تک سماج صحیح نہیں ہو سکتا۔ لہذا سماج کو صحیح کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنی زندگی صحیح راستے پر لانی پڑے گی، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے آپ کو چل کر دکھانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں تشریف لائے تھے، اس کا حال یہ تھا کہ رات دن شراب میں دھت رہتے تھے۔ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ان کے گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر برسوں برسوں وہ لڑتے تھے۔ دنیا کا تقریباً ہر غلط کام کچھ کو چھوڑ کر اس سماج میں پایا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سماج کی اصلاح کی، آپ نے اس سوسائٹی کو صحیح کیا۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی ذات کو بطور نمونہ پیش کیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالی نے اپنے نبی کو تمام عیوب سے، تمام غلطیوں سے پاک کر کے دنیا میں بھیجا۔ خود آپ نے اپنی امت کو اگر 5 وقت کی نماز کا حکم دیا تو خود صرف 5 نماز نہیں بلکہ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے، اشراق اوابین چاشت بھی آپ پڑھتے تھے۔ اپنی امت سے تو کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اور خود کئی وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اپنی امت سے کہا کہ اپنے مال میں 2.5% زکوٰۃ نکالو، لیکن اپنا حال یہ ہے کہ اگر کئی ایک اونٹ پر سامان لاد کر لوگ ہدیے میں، تحفے میں بھیجتے تھے تو 1 پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، سب تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اپنی امت سے کہا کہ رمضان کے روزے تم پر فرض ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ ہر مہینہ کم سے کم 3 روزے ایام 20 کے 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کے روزے رکھتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ تقریباً آپ کا روزے میں گزرتا تھا۔ تو دوسروں کو صحیح کرنے کے لیے پہلے خود کو صحیح کرنا پڑے گا۔ ہم اگر غلط راستے پر چل رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم رات دن موبائل میں بیزی رہتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، بزنس میں بےایمانی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ سوچیں کہ دوسروں کو ہم صحیح بزنس کرنے کا حکم کریں گے، صحیح بزنس کرنے کی تاکید کریں گے، میرے بھائیوں اگر آپ نہیں سدھرے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، جس پر خود تمہارا عمل نہیں ہے، دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی تاکید کیوں کہتے ہو۔ لہذا معاشرے کی اصلاح اور سماج کو سدھارنا یہ موقوف ہے اس بات پر کہ آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، عزم کریں، ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں گے، ہم بڑوں کی تعظیم، احترام، سمان کریں گے، ہم ہر انسان کو ان کا حق جیسا ہونا چاہیے حق ادا کریں گے، چاہے وہ اپنا ریلیٹو ہو، چاہے وہ اپنی کمیونٹی کا کوئی مسلمان ہو، چاہے وہ دوسری کمیونٹی سے تعلق اور سمپرک رکھنے والے ہمارے ہندو بھائی ہوں یا کرسچن بھائی ہو، سب کا جو حق اسلام نے ہمارے سامنے پیش کیا اور بیان کیا، سب کے حقوق کو ہم ادا کریں گے۔ یہ عزم اور یہ ارادہ کیجئے، اور پھر چند باتیں آپ حضرات سنیے۔ اگر یہ ارادہ کرتے ہیں اور یہ نیت کر کے یہاں سے اٹھتے ہیں تو آپ حضرات کا جمع ہونا اور جلسے کا آیوجن کرنا، اتنا پیسہ مال خرچ کر کے اتنا لمبا چوڑا پروگرام کرنا کامیاب۔ اور اگر صرف یہاں آئے ہیں، بہت دنوں کے بعد پروگرام ہو رہا ہے، کافی لوگ آئیں گے، ادھر ادھر سے مہمان علماء بھی آئیں گے، ملاقات کریں گے، دیکھیں گے، مصافحہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سمجھ لیجئے کہ آپ آئے، آپ نے پیسہ خرچہ کیا، آپ کا وقت گیا، لیکن جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ ویسے ایک بات میرے ذہن میں اور آ گئی بیچ میں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ عالم، علماء اور نیک لوگوں کی تعظیم
اور احترام آپ حضرات کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو اس کی توفیق دی ہے، ماشاء اللہ، یہ بھی بڑی بات ہے۔ ابن ماجہ شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جنتی کے لیے جنت کا فیصلہ اور جہنمی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جہنمی ایک لائن لگا کر کھڑے رہیں گے اور فرشتے ایک ایک کر کے جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے۔ اسی وقت جنتیوں کی ایک جماعت سامنے سے گزرے گی، جہنمیوں کے لائن میں کھڑا ایک شخص پکارے گا، اے میرے جنتی بھائی، اما تعرفونی، حدیث کا لفظ ہے، اما تعرفونی، اے میرے جنتی بھائی، کیا تم مجھ کو نہیں پہچان رہے ہو؟ وہ جنتی کہے گا کہ بھائی تم کون ہو؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تم کون ہو۔ وہ کہے گا کہ ارے تم بھول گئے، تم ایک دن میرے محلے میں آئے تھے، میرے گھر پہ آئے تھے، میں نے آپ کو سقیتک شربتن، حدیث میں آیا سقیتک شربتن، گرمی کا زمانہ تھا، میں نے آپ کو کولڈ ڈرنک پلایا تھا، میں نے آپ کو لیمو کا شربت بنا کر پلایا تھا، آپ میرے محلے میں، میری مسجد میں، میرے گاؤں میں، میرے سماج میں آئے، میرے گھر میں آئے، میں نے آپ کی ضیافت کی، آپ کو ٹھنڈا پانی پلایا تھا۔ پھر کہے گا وَوَضَعْتُ لَكَ وَضُوءً، اچانک مؤذن نے نماز کے لیے اذان کہی، مؤذن نے اذان پکارنا شروع کیا، آپ کو نماز کے لیے جانا تھا، آپ کا وضو نہیں تھا، آپ نے مجھ سے کہا کہ بھائی ذرا وضو کے لیے پانی لا کر دو، تو وَهَبْتُ لَكَ وَضُوءً، میں نے آپ کو وضو کا پانی بھی دیا تھا اور آپ مجھ کو بھول گئے، میں نے آپ کو شربت بھی پلایا، میں نے آپ کو وضو کا پانی بھی دیا اور آپ مجھ کو بھول گئے۔ وہ جنتی کہے گا ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، ایک مرتبہ واقعتاً تمہارے یہاں آیا تھا اور تم نے میرے ساتھ تعظیم کا، اکرام کا، احترام کا، سمان کا معاملہ کیا تھا، یاد آ گیا بھائی، بتاؤ کیا کہنا ہے؟ وہ جہنمی کہے گا کہ آپ تو جنتی ہو، اللہ نے آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا اور میری قسمت پھوٹی، نعوذ باللہ، میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے اور میرے گناہوں کی وجہ سے نعوذ باللہ آج مجھ کو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ آپ تو جنتی ہے، فشفعنی، آپ میرے لیے سفارش کرو، آپ میرے لیے سفارش کرو۔ حدیث میں آیا کہ جب وہ کہے گا کہ تو سفارش کر میرے لیے، فَيَشْفَعُ لَهُ، وہ جنتی اس جہنمی کے لیے جس کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کے لیے سفارش کرے گا اور کہے گا اے اللہ، میں لیڈو آیا تھا، لیڈو میں اس جوان سے ملاقات ہوئی تھی، بڑا اچھا اس نے اکرام کیا تھا، بہت بہترین انہوں نے ضیافت کی تھی، کھانا کھلایا، پانی پلایا، گرم پانی وضو کے لیے لا کر دیا، اے اللہ یہ آدمی تو بڑا اچھا تھا، اے اللہ اس سے کبھی بھول چوک ہو گئی تھی، کبھی اس سے گناہ ہو گیا، پاپ ہو گیا، بیچارے کو توبہ کی توفیق نہیں ہو سکی، اے اللہ یہ اچھا آدمی تھا، بزرگوں کی تعظیم کرتا تھا، علماء کا احترام کرتا تھا، اے اللہ آپ سے میں سفارش کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اس کی سفارش کی برکت سے اس جہنمی کے لیے اللہ جنت کا فیصلہ کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے نوجوانوں، عالم علماء کا احترام آپ لوگوں کے دل میں ہے، ان بزرگوں کا احترام آپ کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ اس احترام کو اور بڑھائے۔ اور آج کے بعد سے نوجوانوں، خاص طور پہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کسی بزرگ کو دیکھو،
جب بھی کسی حاجی صاحب کو، نمازی کو دیکھو، جب بھی کسی عالم علماء کو دیکھو، کوشش کرو کہ اس کا تھوڑا سا ہم احترام کر لیں، تھوڑی سی خدمت کر لیں۔ خدا نہ خواستہ اگر قیامت کے دن گناہ بڑھ گیا اور نیکی کی مقدار کم ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ یہ علماء کرام، یہ نیک مربی حضرات، یہ حجاج کرام، یہ نمازی حضرات اس دن اللہ سے سفارش کر دے، اور ان کی سفارش کی بدولت، ان کے سفارش کے صدقے میں ہمارا اور آپ کا کام بن جائے، اور نعوذ باللہ اگر جہنم کا فیصلہ ہوا تھا، ان کی سفارش کی وجہ سے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، اور اب پہلے سے ہے تو اس کو بڑھانے کی کوشش کرو۔ سماج کو سدھارنے کی بات چل رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلا جو کام کیا، وہ اللہ نے قرآن کریم کی پہلی آیت نازل کی، اور اس کے نتیجے میں آپ نے اس مشن کو چھیڑا اور اس تحریک کو لے کر آگے چلے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، لوٹانے کی بار بار کہنے کی بالکل ضرورت نہیں کہ قرآن کریم کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یاد کیجئے، وہ سماج شرابی تھا، اس سماج کے اندر زنا عام تھا، اس سماج کے اندر بچی کے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ قبر میں دفنا دیا جاتا تھا۔ سب سے بڑا کام، وہ شرک میں مبتلا تھے، وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کی اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں اور ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سب سے پہلے کہا کہ نماز پڑھو، یہ سب سے پہلے نہیں کہا کہ تم کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ سب کام تو آہستہ آہستہ یقیناً آنا تھا، آیا، فرض ہونا تھا، فرض ہوا، اور صحابہ کرام نے بے مثال قربانی پیش کر کے ساری عبادتوں پر کما حقہ عمل کر کے دکھلایا۔ سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، وہ یہ کہ آپ نے تعلیم کا دیپ جلایا، آپ نے ایڈوکیشن اور شکھا کا چراغ جلایا، اور لوگوں سے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کا نام لے کر پڑھو، اللہ کا نام لے کر پڑھو۔ اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے، میں صرف ایک بات بتلاؤں گا، دوسری بات آج نہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف اور صرف مسجد اور مدرسے ہی میں پڑھنا ہے، بس ہر وہ علم حاصل کرو جو علم آپ کو دنیا میں بھی نفع پہنچائے، اور جو علم آپ کو آخرت میں بھی نفع پہنچائے، آخرت میں بھی نفع پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آج سے تقریباً 1450 سال پہلے آپ نے تعلیم، علم، شکھا، ایڈوکیشن کی آواز کو، یعنی سرو شکھا کا ابھیان آپ نے اسی وقت چلایا اور اعلان کیا اور کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جتنی اہمیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا بگل بجایا اور علم کی آواز کو بلند کیا، آج ہم مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ علم، شکھا، ایڈوکیشن کے میدان میں ہم اتنے ہی پیچھے ہیں، ہم اتنے ہی پیچھے ہیں۔ اسکول کالج کا حال تو آپ لوگ جانیں، اسکول کالج میں کتنے مسلم بچے جا رہے ہیں، ہائر ایڈوکیشن لینے والے کتنے ہیں، یہ آنکڑا تو آپ لوگوں کے پاس، لیکن مسلمانوں، اللہ نے آپ کو اولاد دیا، اللہ نے آپ کو باپ بنایا، اللہ نے آپ کی بیوی کو ماں بنایا۔ باپ ماں بننے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہم پر اور آپ پر عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو دین سکھانے کی فکر کریں، ہم اپنے بچے کو دیندار بنانے کی فکر کریں۔ چنانچہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث پڑھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ، نوجوانوں، اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ باپ بن گئے ہیں، تو بھی غور سے سنو،
اور اگر آپ کی شادی ہونی باقی ہے تو بھی غور سے سنو، یقیناً اللہ آپ کو بھی جوڑی دے گا، آپ کے یہاں بھی پھول کھلے گا، آپ کو بھی سنتان ملے گا۔ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ حدیث کہتی ہے کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے سب سے پہلی ذمہ داری ہے فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، اس کا نام اچھا سا رکھے، اسلامی نام رکھے۔ ایک بڑی بیماری ہمارے سماج کے اندر یہ چل پڑی ہے کہ بچہ پیدا ہوا، پہلے تو عالم علماء کو فون کرتے تھے، مولانا صاحب اللہ کا کرم ہے کہ ایک لڑکا ہوا، ایک لڑکی ہوئی، آپ ایک نام دیجئے اور بالکل ان کامن نام دیجئے، ایسا نام دیجئے کہ کسی کا ایسا نام نہ ہو۔ یہ بڑی بیماری ہے۔ اب کیا ہوا، یہ بڑی یونیورسٹی سب کے ہاتھ میں ہے، واٹس ایپ اور نیٹ کا زمانہ ہے، گوگل کا زمانہ ہے، بس گوگل میں گئے اور اسلامی بچے یعنی مسلم بچوں کا نام کھول دیا گوگل، اس میں جو ملا جو اچھا لگا وہ نام رکھ دیا، وہ نام رکھ دیا۔ میں ابھی آپ کے اسی آسام میں ایک جگہ گیا تھا، ایک اچھے آدمی سے، پڑھے لکھے آدمی سے ملاقات ہوئی، ان کے گھر میں تھوڑی دیر رکا تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے اور اس کا نام میں نے رکھا ہے مہین، میم ہا یا نون MAHEEN، مہین۔ میں نے کہا ایسا نام کیوں رکھا بھائی؟ کہ مولانا یہ نام ہمارے پورے علاقے میں کسی بچے کا نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، ایک خوبی کسی کا نہیں آپ نے رکھا، بالکل ان کامن، اور کیا خوبی ہے؟ کہا دوسری خوبی یہ ہے کہ مہین شبد قرآن میں آیا، من ماء مہین۔ میرے بھائیوں، پڑھے لکھے حضرات، علماء کرام، آپ حضرات جو سمجھنے والے ہیں سمجھ سکتے ہیں، مجھ کو بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، قرآن میں تو فرعون کا بھی نام آیا، آپ نے اپنے بچے کا نام فرعون کیوں نہیں رکھ دیا؟ قرآن میں قارون کا نام آیا ہے، قارون شاید آیا، کیا آیا نا؟ ہاں، قرآن میں تو قارون کا بھی نام، حامان کا نام آیا، اپنے بچے کا نام وہ کیوں؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا نام آیا مردود کا، یہ کیوں نہیں نام رکھ دیا؟ کہا مولانا آپ کیا بات کرتے ہیں، ہم اپنے بچے کا نام فرعون رکھیں گے، ہم اپنے بچے کا نام ابو لہب رکھیں گے؟ میں نے کہا میرے بھائی، آپ نے سوچا کہ آپ نے اپنے بچے کا نام مہین رکھا، مہین کا معنی کیا ہے؟ تو اب وہ سٹپٹا گئے۔ میں نے کہا قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا من ماء مہین، گندا پانی سے، گندا پانی، یعنی میاں بیوی جب ملتا ہے اور اس کے بعد جب کمپلیٹ اور فارغ ہوتا ہے تو اس وقت مرد کے بدن سے جو پانی نکلتا ہے یعنی کہ نطفہ، اسی کو کہا جاتا ہے مہین۔ بتاؤ تم نے اپنے بچے کا کتنا گندا نام رکھا اور فخر کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ یہ نام ان کامن ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ خدا کی قسم ہنسنے کے لیے میں نے نہیں بتایا، یہ افسوس کا مقام ہے۔ علم کے اونچائی پر لوگ جا رہے ہیں، وہاں آسمان پر سورج چاند پر جا کر کمندے ڈال رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنے بچوں کا نام رکھنے سے پہلے یہ دیکھنے اور سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ بچے کا نام ہم نے کیا رکھا۔ فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایک مقدمہ آیا، بڑا لمبا ہے، وہاں پر بھی اسی طرح کی بات آئی۔ اپنے بچے کا نام رکھا تھا جول، جیم عین لام۔ جول کے معنی آتا ہے پاخانے کے ساتھ جو کیڑا نکلتا ہے، کرمی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اپنے بچے کا نام اتنا گندا رکھو گے اور سوچو گے کہ ہمارا بچہ شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے، اپنے بچے کا نام اتنا خراب رکھو گے اور سوچو گے کہ یہ حضرت شیخ احمد علی باشقندی رحمۃ اللہ علیہ بن جائے، این خیال استو محال، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بچے کا نام اسلامی سندر نام رکھو۔ فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ۔ دوسری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے آپ کو باپ بنایا، آپ کی بیوی کو ماں بنایا، اور اللہ نے بڑی چاہت کے بعد اولاد دی، آپ اس کو ادب سکھائیے،
آپ اس کو تہذیب سلیقہ سکھائیے۔ ادب سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پہ اسلامک جو بیسک ایجوکیشن ہے، جو عام طور پر مکتب میں سکھایا جاتا ہے، مکتب کا نظام ہر مسجد کے ساتھ، ہر محلے کے ساتھ، بلکہ اگر پورے سماج میں ایک مسجد ہے اور محلہ بہت بڑا ہے، کسی صاحب خیر کا گھر 2 گھنٹے کے لیے اس کا بنگلہ لیجئے اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دینے کی کوشش کیجئے۔ بچوں کو اسلامک بنیادی ایجوکیشن، بالکل جو بنیادی کلمہ سکھائیے، نماز سکھائیے، پاکی کے مسائل سکھائیے، وضو کے مسائل سکھائیے، جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جو عقیدے کی باتیں ہیں، وہ سکھائیے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر نہیں کیا تو یاد رکھو، یہ بچے بڑے ہونے کے بعد نہ تو آپ کی خدمت کریں گے اور نہ ہی یہ بچے آپ کی طرح نمازی بنیں گے، نہ ہی یہ بچے عالم علماء کی قدر کریں گے، مسجد جائیں گے، نہ مدرسے کا خیال رکھیں گے۔ موقع ملے گا، اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے، انگوٹھا دکھائے گا اپنے ماں باپ کو اور چلا جائے گا اپنی بیوی کو لے کر، یا ماں باپ کو گھر سے نکال دے گا اور گھر پر خود قبضہ کرے گا، ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج کر، اور وہ خوشی کی زندگی گزارے گا اور وہ سوچے گا کہ یہی میری کامیابی۔ میں نے ابھی چند دنوں پہلے ایک واقعہ پڑھا فرانس کا۔ وہاں ایک لیڈیز اپنے 14 سالہ بچے کو لے کر پیرس میں جو اسلامک سینٹر ہے وہاں لے کر آئی، خود باہر بیٹھی، وہ کرسچن تھی، اور بچے کو اندر بھیجتی ہے۔ وہ بچہ جو اس سینٹر کا ڈائریکٹر تھا اس سے جا کر ملتا ہے اور کہتا ہے کہ سر، میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھ کو مسلمان بنا لیجئے۔ انہوں نے کہا کرے تمہارا ایج ابھی 14 انڈر 14 ہو، تم ابھی جوان بھی نہیں ہوئے اور تم اسلام قبول کرنے آئے، کیا بات ہے، کیوں آئے؟ کہا یہ تو میں نہیں جانتا، میری ممی مجھ کو لے کر آئی ہے۔ پوچھا تمہاری امی مسلمان؟ کہا نہیں۔ کہاں ہے امی؟ تو باہر ہے۔ بلایا گیا، ماں نے کہا کہ میں کرسچن ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا مسلمان ہو جائے۔ کہا کیوں تم ایسا چاہتی ہو؟ کہا اس کا کارن یہ ہے کہ میں جس بلڈنگ میں رہتی ہوں، میری فلیٹ کے ساتھ ایک اور فلیٹ ہے، وہاں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، مسلمان عورت، ان کے 2 نوجوان بچے ہیں اور دونوں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ میں ڈیلی دیکھتی ہوں کہ دونوں نوجوان بچے جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جانے سے پہلے ماں کو سلام کرتے ہیں، سر پر ہاتھ پھرواتے ہیں، ماں سے پیار محبت لے کر، اور پھر وہ یونیورسٹی جاتے ہیں۔ واپس جب گھر لوٹ کر آتے ہیں تو سب سے پہلے ماں سے ملتے ہیں، ماں کی دعائیں لیتے ہیں، ماں کی محبت، پیار اور ممتا وہ حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنا کام کرتے ہیں۔ اس عورت نے، لیڈیز نے کہا کہ سر، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جب بوڑھی ہو جاؤں تو میرا یہ اکلوتا بیٹا میرے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرے جیسا اس بوڑھی کے ساتھ ان کے 2 مسلمان بیٹے کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ مسلمان بنے گا تبھی ایسا کرے گا، اور خدا نخواستہ یہ اگر مسلمان نہیں ہوا، یہ کرسچن بھی رہا، میں بوڑھی ہو جاؤں گی، بوڑھی ہو جانے کے بعد جب یہ 2 پیسے انکم اور کمائی کرنے لگیں گے تو مجھے کسی اولڈ ایج ہوم میں جا کر رکھ دے گا اور میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، بچے کی طرف سے مجھے کوئی سکھ آرام نہیں مل سکے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنے بچے کو اگر اپنا بنانا ہے، اگر بڑھاپے کا سہارا بنانا ہے تو خدا کے لیے اپنے بچے کو مسلمان بناؤ۔ مسلمان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ مکتب کا سسٹم قائم کرو، گھر گھر میں مکتب کا سسٹم بناؤ، جگہ جگہ پر مکتب کا سسٹم بناؤ، اور جیسے عورتیں، گھر کی مہیلائیں، لیڈیز
اسکول بھیجنے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے سے بچے کو تیار کرتی ہے، مکتب بھیجنے کے لیے بھی اللہ کے واسطے میری ماں اور میری بہنوں، اگر آپ چاہ لیں گی تو آپ کا بچہ مسلمان بنے گا اور آپ کا بچہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گا، نہیں تو کیا ہوگا؟ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، امیر الہند، پریزیڈنٹ آف جمعیت علماء ہند، آج سے کئی سال پہلے اتر نوگاؤں ایک جلسے میں آئے، انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان بچہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جھگڑا کرتا تھا، بات بات میں جھگڑا ہو جاتا تھا، ایک دن زیادہ ہی غصہ آیا، ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیا اور اپنے باپ کو پیٹنا شروع کیا، گھر سے پیٹتے پیٹتے روڈ تک لایا، جب اتنی پٹائی ہو گئی تو باپ نے کہا کہ بیٹا بہت ہو گیا، اب چھوڑ دو، اب چھوڑ دو، بیٹے کے دل میں رحم آیا، بیٹے نے کہا کہ باپ آپ اس سے پہلے یہ کیوں نہیں کر دیے؟ اگر آپ پہلے یہ بات کہہ دیتے تو شاید میں اتنی پٹائی کر کے اتنا بڑا ظالم نہ بنتا۔ میرے نوجوانوں اور خاص کر کے مربی بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اس بوڑھے نے جو جواب دیا وہ سننا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا اصل میں بات یہ ہے کہ آج تم جوان ہو، میں بوڑھا، ایک دن میں جوان تھا، میرا باپ بوڑھا تھا، میں بھی باپ کے ساتھ الجھتا تھا، جھگڑا لڑائی کرتا تھا، اور جیسے آج تم نے ڈنڈا لے کر میری پٹائی کی، میں نے بھی ڈنڈے سے اپنے باپ کو پیٹا اور پیٹ پیٹ کر گھر سے نکالا، روڈ تک پیٹتے ہوئے گیا، اور آج تم نے اپنے دادا کا بدلہ مجھ سے لے لیا، لیکن میرے بچے تم یاد رکھنا کہ میرا بدلہ تمہارا بچہ تم سے لے گا۔ کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھ۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بات کا صرف اور صرف یہ خلاصہ ہے کہ اپنے بچے کو جیسے اسکول پڑھانے کی فکر کرتے ہیں، اچھی بات ہے، پڑھانا ہے، بالکل پڑھانا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں پڑھانا ہے، پڑھائیے اچھے سے اچھے اسکول میں، ہائر ایڈوکیشن کے لیے جس چیز کی قربانی دینا پڑے، پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے باندھو، اپنے بچے کو پڑھاؤ، لیکن اسی طرح سے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بچے کو دیندار، اپنے بچے کو صحیح مسلمان بنانے کی فکر کرو، ورنہ ہو سکتا ہے اس وقت جو سچویشن، جو حالات ہوتے جا رہے ہیں، ڈیلی کے ڈیلی کسی نہ کسی مسلمان لڑکے، کسی نہ کسی مسلمان لڑکی کے مرتد ہونے، یعنی اپنے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب قبول کرنے کی باتیں سوشل میڈیا پر روز سننے کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس سلسلے میں خاص طور پہ فائدہ کہاں سے ملے گا؟ یہاں فائدہ 2 بات سے۔ نمبر 1، خود نمازی بنو، خود نمازی بنو۔ جب آپ نمازی بنو گے انشاءاللہ آپ کے بچے بھی نمازی بنیں گے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان کے اندر اگر کہا جائے کہ سب سے زیادہ مشغول اور سب سے زیادہ بیزی لائف والا شہر بمبئی ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا، شاید غلط نہیں ہوگا، لیکن وہاں جو نوجوان رہتا ہے اس کو معلوم ہے کہ وہاں لوگ یعنی مسلمان ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، اپنا کام بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی مسجدیں بھی آباد رکھتی ہے۔ آپ چلے جائیے، نماز سے اگر 2 منٹ پہلے پہنچیں گے مسجد کے اندر والے حصے میں آپ کو جگہ مل جائے، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، تو وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اللہ ترقی بھی دے رہا ہے۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، مولانا صاحب کیا کروں، سمے نہیں ملتا ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے، دکان بند کر کے کیسے آؤں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ سوچ اپنے ذہن سے نکالو، نمازی بنو گے اللہ فتنہ فساد کو اور گناہ کے خیالات کو بھی دور کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، وقت بالکل ختم ہونے کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ آیا کہ ایک لڑکی کا ایک لڑکے سے غلط تعلق ہو گیا تھا،
لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ لڑکی کے پیرنٹس نے اپنی بچی کا نکاح کہیں اور کر دیا. لڑکا اس کی محبت میں دیوانہ تھا. اس نے خبر بھیجا کہ تم جہاں تمہاری شادی ہوئی اللہ تمہارے گھر کو آباد کرے, تم کو خوش رکھے, بس مجھے ایک مرتبہ تم سے ملنا ہے, 2 منٹ کا تم ٹائم دو, مجھ کو تم سے ملنا ہے اور ایک دو ضروری بات کرنی ہے. اس لڑکی نے میسج بھیجا کہ بالکل میں تم سے ملنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ایک کام تم کرو. وہ کام یہ ہے کہ تم 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھو. 40 دن نماز پڑھو گے, 41واں دن تم مجھ کو خبر دینا, جہاں کہو گے وہاں ملنے آ جاؤں گی. آپ سب کو پتا ہے اپنے محبوب کو پانے کے لیے, اپنی شیری کو پانے کے لیے فرہاد نے دودھ کا ندی جاری کر دیا تھا. اس طرح کے کتنے سارے واقعات ہیں. 40 دن نماز پڑھنا کیا بڑی بات ہے. بہت شوق سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی. 40 دن گزر گئے اور وقت گزر گیا اور دن گزر گیا. لڑکی کے پاس کوئی کال نہیں, کوئی خبر نہیں. لڑکی نے میسج بھیجا کہ ارے کیا تم نے میرے کہنے کے مطابق 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اگر پڑھی تو بولو کہاں ملنا ہے, تم ایک ٹائم ایک جگہ فکس کرو. اس لڑکے نے کہا کہ جب تک میں نماز پابندی سے نہیں پڑھتا تھا تو میری محبوبہ تم تھی, مجھ کو صرف اور صرف تم سے محبت تھی. 40 دن میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی, اب میرے دل سے تمہاری محبت ختم ہو چکی ہے اور میرے دل میں اللہ کی محبت آ چکی ہے. تم غیر کی بیوی ہو, تم کو دیکھنا, تم سے باتیں کرنا, تنہائی میں تم سے ملنا میرے لیے کسی بھی طرح سے جائز نہیں. تم اپنے گھر میں خوش رہو, اللہ تم کو خوش رکھے اور میرے لیے تم دعا کرو. یہ واقعہ اس لڑکی نے اپنے شوہر کو بتلایا. شوہر بھی خوش ہوا. شوہر نے امیر المؤمنین حاکم وقت حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا, ان کو بتلایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ تو کوئی نئی بات نہیں, ایسا تو ہونا ہی تھا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, جو نماز پڑھے گا اس کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دے گی. 40 دن اس نے پابندی سے نماز پڑھی ہے. اسی لیے تو ہمارے بڑوں نے چلہ متعین کیا کہ 40 دن نکل جاؤ, جب گھر سے نکل جاؤ گے چاہے کچھ ہو یا نہ ہو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز تو پڑھ لو گے, اور 40 دن جب تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو گے تو اس کی برکت تمہارے گھر میں آنا اور نیکی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تم اپنے اندر بھی چینجنگ, اپنے گھر کے اندر بھی تبدیلی دیکھو گے. آخری پیغام اور آخری میسج, میں نے ایک حدیث پڑھی تھی. مفتی صاحب صرف 3 منٹ, 1-2 منٹ زائد ہو جائے تو اجازت. میں نے حدیث پڑھی تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی. اصل میں عصر کے بعد یا عصر سے پہلے جہاں عورتوں کا پنڈال ہے ادھر سے گزرنا ہوا تھا, تو ماشاء اللہ کافی لمبا چوڑا پنڈال, اور مفتی صاحب نے اعلان کیا کہ یہاں جتنے لوگ ہیں اس سے بھی زیادہ عورتیں ہیں. میری ماؤں اور میری بہنوں, آپ ایک بات تو پہلے ذہن میں رکھ لیجئے, اسلام میں مرد اور عورت, اسلام میں مرد اور عورت جو اچھا بنے گا اس کو اونچا مقام ملے گا. ایسا نہیں کہ مرد اگر اچھا بن جائے تو اونچا مقام, عورت اگر اچھی ہو جائے تو اللہ کے یہاں ان کا مقام نہیں ہے. بلکہ اگر مجھے اجازت دیں حضرات علماء کرام, تو میں اس سے بڑھ کر ایک بات کہوں کہ مردوں کے لیے جنت میں جانا شاید مشکل ہو سکتا ہے, عورتیں تو چھوٹی چھوٹی کام کر کے بھی جنت کا حقدار بن سکتی ہے. بس جنت میں کیسے جائیں گے, جنت آپ کو کیسے مل سکتی ہے, میں نے اس سلسلے میں ایک حدیث پڑھی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صرف 4 باتیں بیان کی ہے. آپ نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها, عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے, عورت 5 وقت کی نمازی بن جائے. عورت کے لیے کتنا چھوٹ ہے کہ ان کو نماز کے لیے مسجد نہیں جانا ہے.
جاڑا گرمی برسات، مرد تو مسجد میں جائے پھر ان کو نیکی اور ثواب زیادہ ملے، لیکن عورتوں کا حال یہ ہے کہ گھر کے کوٹری میں بالکل تنہائی میں اگر وہ نماز پڑھ لیتی ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ وقت شروع ہو جائے، آپ اپنے گھر میں ٹائم ٹیبل رکھیے، کوئی ضروری نہیں کہ اذان ہی ہو تب نماز پڑھنا ہے، ٹائم ہو جائے اولے وقت میں آپ نماز پڑھ لیجئے، زیادہ ثواب آپ کو ملے گا، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی بن جائیے۔ لیکن عام طور پر ہمارے آپ کے سماج کی عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان سے کہا جائے 2 مہینے تک روزہ رکھنا ہے، وہ روزہ رکھ لیں گی، روزہ رکھ لیں گی۔ یہاں جتنی عورتیں آئی ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم 90% عورتوں نے 15ویں شعبان کا روزہ رکھا ہوگا، 14-15، کوئی صرف 15، کوئی 13-14-15۔ حالانکہ یہ نفل رکھنا کوئی ضروری نہیں، رکھیں آپ کو ثواب ملے گا۔ تو روزہ رکھنے میں الحمدللہ آگے ہیں، لیکن جب نماز کی بات آتی ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اور نماز میں بڑی غفلت اور سستی کوتاہی کرتی ہے۔ میری ماؤں میری بہنوں، 5 وقت کی نماز پڑھو، اس کا فائدہ کیا ہوگا میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ نمبر 1، وسامت شہرہا، دوسرا کام جو آپ کو جنت میں لے جائے گا، دوسرا کام کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو اس کا روزہ رکھے۔ الحمدللہ آج سے چند سال پہلے تک مردوں میں عورتوں میں رمضان کا روزہ عام طور پر رکھنے کا مزاج تھا۔ آزادی آتے جا رہی ہے، موبائل جتنا بڑھتا جا رہا ہے اور دنیا جتنی زیادہ قریب ہوتے جا رہی ہے، ہمارے گھروں سے دینداری ختم اور رمضان کے روزے رکھنے کا سلسلہ بھی بہت سے گھرانوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میری ماؤ، سامت شہرہا، کم سے کم پورے سال رمضان مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ ہاں، جب آپ ناپاک ہو جائیں گی 4 دن 5 دن 6 دن، ان دنوں میں رمضان میں روزہ نہیں رکھنا، بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری واجب فرض ہے۔ دوسرا کام، تیسرا کام جس میں آج کل بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، غلط کام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ ہیلو ہائے اور بوائے فرینڈ بنانا، لوگوں سے غلط یعنی دوسرے لڑکوں سے تعلق اور سمپرک رکھنا، کسی کے سامنے بے پردہ ہو کر جانا اور فون سے لمبی لمبی گناہوں کی باتیں کرنا، بلکہ کوئی بھی بات کرنا، اللہ کے واسطے آپ یقین جانو اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا، اللہ نے آپ کو رانی بنایا، اللہ نے آپ کو ملکہ بنایا، اس ملکہ کا مالک بھی اللہ نے بنایا۔ آپ اپنے حسن کو خواہ مخواہ دوسروں کے سامنے برباد مت کرو، آپ اپنی خوبصورتی کی حفاظت کیجئے، اور اللہ نے یہ خوبصورتی جس کے لیے آپ کے اندر پیدا کیا ہے، انشاءاللہ شادی ہونے کے بعد حلال طریقے سے آپ ان کے ساتھ ملنا جلنا باتیں کرنا اور ساری وہ چیزیں آپ کو کرنے کی اجازت ہوگی جس کو بہت ساری ہماری بہنیں بہت ساری بیٹیاں شادی سے پہلے کرنا چاہتی ہیں۔ تو تیسرا کام احسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اسکول کالج میں جاتے آتے، بس میں جاتے ہوئے، کلاس روم میں پہنچ کر کسی کو اپنا فرینڈ بنا لینا اور اس کے ساتھ گھومنے کے لیے جانا، اس کے ساتھ ہوٹل بازی کرنا، اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتی ہو، جنت میں جانا چاہتی ہو تو اپنی شرمگاہ کی یعنی اپنے آپ کو پردے میں رکھو اور خواہ مخواہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بے پردہ بنا کر پیش نہ کرو۔ تیسرا کام۔ چوتھا کام خاص کر کے ان عورتوں کے لیے جن کی شادی ہو چکی ہے، وہ ہے وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا۔ چوتھا کام یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی وائف ہے، اگر آپ کسی کی بیوی ہے تو اپنے شوہر کی فرما برداری، اپنے شوہر کی بات کو مانو۔ آپ کا شوہر اگر گناہ کا کام کرنے کے لیے کہے نہیں کرنا ہے، لیکن اگر حلال جائز کام کرنے کے لیے کہے تو آپ اپنے شوہر کی بات کو مانیے۔ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دنیا میں
اللہ کے سوا اگر کسی کے سامنے عورتوں کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ تم اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر کسی اور کے لیے سجدہ کرنا صحیح ہوتا تو عورتوں کو کہا جاتا کہ وہ شوہر، وہ ہسبینڈ، وہ پتی جو تمہاری ایک ایک ارمان کو پورا کرنے کے لیے اپنے خون پسینے کو ایک کر دیتا ہے، اپنی بیوی کو خوشحال رکھنے کے لیے، اپنی بیوی کے سارے ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے مرد اپنے گھر کو چھوڑ کر مہینہ مہینہ باہر جا کر ڈیوٹی کرتا ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، وہی مرد جب آپ گھر میں آئے، اللہ کے واسطے اپنی انگلی پر اپنے شوہر کو نہ نچائیے، بلکہ شوہر کی انگلی پر آپ ناچنے والی بن جائیے، یقیناً آپ جنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 کام اگر کر لیتی ہے تو قیامت کے دن کہا جائے گا قیل لہا، ایسی عورت سے کہا جائے گا ادخلی الجنت من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے پر گیٹ مین پہرہ دار ہے، سارے گیٹ مین، سارے پہرے دار ایسی عورت جنہوں نے دنیا میں یہ 4 کام کیا تھا، سب کہے گا او میری بہن، اے خاتون اسلام، تو میرے گیٹ سے داخل ہو جا۔ وہ ادھر پکارے گا نہیں 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 تو ادھر سے آ، وہ ادھر سے پکارے گا نہیں نہیں تو ادھر سے آ۔ جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے، شرط یہ ہے کہ یہ 4 کام کیجئے۔ اللہ رب العزت جتنی باتیں کہی گئی ہے ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک